الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ گھر کے سارے کاغذات میرے پاس ہوتے تھے۔ میں اور میری بہن بہت ذمہ دار تھیں۔ ایک کاغذ گم ہو جانے کی وجہ سے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں نے جو کڑوی باتیں سنائیں ان سے کہیں زیادہ تکلیف دہ لہجہ ابا جان کا تھا۔ ہم نوجوان اور پڑھی لکھی تھیں۔ میرے ابا کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر اگر بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ وہ کاغذ تو مل گیا مگر وہ تکلیف ابھی بھی تازہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی پڑھائی لکھائی کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہم اپنے پورے خاندان میں واحد گھرانے کی تھیں جن کی قسمت میں تعلیم لکھی تھی۔ البتہ ہمیں پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے دن رات محنت کی اور اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت کا اجر بھی عطا فرمایا۔ پہلے تو ہمیں جاب کرنے کی اجازت نہ ملی مگر انسان جس چیز کی کوشش اور تگ و دو کرتا ہے وہ اسے مل ہی جاتی ہے۔ میری جاب ایسے ادارے میں ہوئی جہاں پر ہمارا کام عام عوام کو موٹیویٹ کرنا تھا، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ میں نے جلد ہی سب کچھ سیکھ کر ادارے میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی۔ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ میں نے اور میری بہن نے نہایت مخلصانہ طور پر محنت کی۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، وہ بھی جڑواں۔ 6 بھائی تھے جن میں سے ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بھائیوں سے ہمارا ناطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہمیشہ ہمیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا۔ گھر میں ہونے والے ہر ہنگامے کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا۔ حتیٰ کہ باپ نے کبھی مروت اور لحاظ سے کام نہ لیا۔ ہمیں ان کے تلخ لہجے اور اپنے چہرے پر لگنے والے تھپڑوں کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا۔ یہ سب اذیتیں جھیلنا ہمارا مقدر بن چکا تھا۔ ہماری زندگی کا وہ دن بہت اذیت اور دردناک تھا جس دن ابا جان نے مجھے بنا قصور کے سزا دی تھی۔ اتنی بڑی سزا تھی مگر جرم یہ تھا کہ ان کے گھر بیٹی کا نام کیوں لیا جاتا تھا۔ میں گھر سے نکلتی تو لوگ جھک کر سلام کرتے۔ ادارے کی ساری ٹیم کو ایک اشارہ ملنا کافی ہوتا تھا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ محلے کی خواتین جب بھی ملتی دعائیں دیتی کیونکہ میرے نام سے ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں ایک ہسپتال بنایا گیا تھا اور ان کا مفت علاج ہوتا۔ مریض کی ساری ذمہ داری ہماری ٹیم کی تھی۔ صرف یہی نہیں کہ بہت سارے سسکتے مریضوں کی جان بچ گئی تھی بلکہ لڑکیوں کے لیے ایک فلاحی اور تعلیمی اسکول بھی بنایا گیا جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھ کر خواتین کو ٹریننگ دی جاتی کہ وہ غربت سے لڑنے کی بجائے اپنے حالات بدل کر خوشحال ہو سکیں۔ یہ آن لائن کورسز بالکل فری تھے جس سے سینکڑوں خواتین نے مکمل فائدہ اٹھا کر پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ باہر اتنی عزت تھی کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں اس عزت اور مرتبے کی حقدار نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ نہ جانے ہمیں کیوں اتنی بددعائیں دیتے رہتے تھے۔ اتنی ذہنی اذیت دی جاتی کہ اکثر کام کے دوران بھی میری آنکھیں بھیگ جاتیں۔ میرا خود پر مضبوط قابو ہونے کے باوجود بھی میں ہمت ہارنے لگتی۔ انتہائی غربت سے اب ہم خوشحال ہو گئے تھے۔ میری تنخواہ 1 لاکھ کے قریب تھی جس میں سے بہت کم پیسے میں اپنے لیے مختص کرتی تھی۔ پھر بھی مجھے تانوں سے نوازا جاتا۔ مجھے نہیں یاد کہ گھر میں شاباش یا کسی تعریفی جملے سے مجھے خوش کیا گیا ہو۔ آج رات بھی باقی روز کی طرح تنہا سسکتے اور ہچکیاں لیتے گزر گئی تھی۔ ہمارا گھر کبھی ہمیں اپنا نہیں لگا۔ ہم دونوں بہنوں کے گھر جاتے ہی سب کے چہرے اتر جاتے۔ نہ جانے ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا بھگتنا ہمارا نصیب میں لکھا تھا۔ نہ جانے اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان کیوں پیدا کر دیا تھا جہاں نہ ہماری ضرورت تھی نہ قدر۔ اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوتا کہ ہم جیسی بیٹیاں بدبخت ہی ہوتی ہیں جن کو کبھی ماں باپ کا نہ سہارا ملا ہو نہ دعا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ماں کی بددعائیں میری دنیا آخرت برباد نہ کر دیں۔ ہمارا سونا
آرام کرنا، یہاں تک کہ کھانا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج تک ہماری پسند کا کھانا نہ بنا، اگر کبھی فرمائش کر ہی دی تو وہ بھی مہنگی پڑ جاتی۔ یاد ہے مجھے دوپہر کی وہ شدید بھوک، جب میری دوستیں اسکول سے چھٹی پر کہتیں آج گھر جائیں گے تو ماما نے بریانی بنائی ہوگی، کباب بنائے ہوں گے، قورمہ بنایا ہوگا۔ اسکول اور ڈیوٹی پر بہت اچھا وقت گزرتا، مگر گھر واپسی پر سارے راستے یہی سوچتی کہ گھر جا کر آج کس بات پر تذلیل ہوگی۔ مجھے تنہا رہنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ اگر مجھے کوئی پیار سے بات کرتا تو میں یہی سوچتی کہ اسے کیا کام ہو سکتا ہے مجھ سے۔ میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئیں۔ پہلے تو سارا غم آنسوں کے ساتھ بہہ جاتا، پھر ڈپریشن ہونے لگا۔ مجھے آج بھی اپنی بہن کے وہ الفاظ یاد ہیں جو اس نے کہے تھے کہ جب میں نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ بس کر جائیں، ہم سے اور نہیں سہا جاتا، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موت دل کے دورہ پڑنے یا سٹریس لینے سے ہوگی۔ تو ان کے جوابی الفاظ یہ تھے کہ یہ وقت تو پتہ نہیں کب آئے گا، میں زہر لا دیتا ہوں، دونوں کھا لو اور مر جاؤ، ہماری تو جان چھوٹے منحوسوں سے۔ جب سے پیدا ہوئی ہیں گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ نفرت ابا جان اور امی جی ہی ہم سے کرتے تھے، اور ماں باپ کی نفرت بیٹیوں سے کہاں سہی جاتی ہے۔ اس دن ابا جی کے کمرے سے باہر جاتے ہی میری بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر دوبارہ تو نے اپنے حق کے لیے بھی کوئی بات کی یا یہ کہا کہ ہم پر اور ظلم مت کریں یا تمہاری وجہ سے دوبارہ جھگڑا ہوا تو ان کے زہر دینے سے پہلے ہی میں نے خود کو ختم کر لینا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا میں نے۔ ہم لڑکیاں کتنی پاگل ہوتی ہیں نا، جو اتنے غم سہتی ہیں، اتنے دکھ دل کو لگا لیتی ہیں۔ میری بہن کہا کرتی تھی کہ یہ بھی اچھا ہے، انہیں جتنی تکلیف دینی ہے ہمیں دے دیں، تاکہ جب ہم اس گھر سے رخصت ہوں تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رہے کہ واپسی کے سارے دروازے ہم پر بند ہیں، اور نہ ہی ہم تڑپیں گی اپنے ماں باپ کے لیے۔ جب ایک بیٹی بیاہ کر اپنے ماں باپ سے دور جاتی ہے تو اس کا دل و دماغ ہمیشہ ان کی طرف ہی رہتا ہے کہ میرے والدین کیسے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، ہمارے بنا کون رکھتا ہوگا ان کا خیال۔ اللہ پاک ہر انسان کو صرف اتنے ہی دکھ دیتا ہے اتنا اس میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہو۔ ہماری شادی ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی کھاتے پیتے رئیس خاندان میں ہوئی۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری خوشیوں سے نوازا۔ شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ ہمارے سسرال والے اور ہم سفر کی محبت ہمارے حصے میں آئی۔ ہم اس محبت کی حقدار پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں، لیکن ایسا کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ نصیب اتنا اچھا نکلے گا۔ ان کی محبت و چاہت کے آگے دنیا کے تمام رنگ اور دکھ ماند پڑ گئے۔ یہ میری سچی آپیتی ہے جو مجھ پر گزری۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا را جتنی اہمیت بیٹوں کو دی جاتی ہے اسی کی حقدار بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے ایک ہاتھ کی دو انگلیاں۔ بیٹے اگر نعمت ہیں تو بیٹیاں رحمت ہیں، اور نعمتوں کا تو حساب لیا جائے گا مگر رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ آج کی سچی و سبق آموز کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی مزید سچی و سبق آموز کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔